السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 5 5th ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ ہجرت الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اشارے دیے جن سے بعض صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہجرت الوداع کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں 10 روز کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تھے، مگر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز تک اعتکاف میں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم سنتے تھے، مگر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن مجید سنا۔ اسی دوران سورہ نصر بھی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی، آپ نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، اس سے مغفرت مانگے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی طرف روانگی قریب ہے۔ مرض کا آغاز، یعنی کو کس طرح سے طبیعت خراب ہوئی ہے، ان کو کس طرح بخار آیا۔ سفر 11 ہجری کے آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سر درد اور بخار شروع ہو گیا، جس کی شدت بڑھتی گئی، بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کمزوری ہو گئی کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے پھرنے کی ہمت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے جاتے رہے۔ سب سے آخری نماز مغرب کی پڑھائی، عشاء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ 3 بار ایسے ہی ہوا، ہوش آئے تو فرمائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دیں۔ وفات سے 4 دن پہلے ذرا آرام محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پانی کے ساتھ مشقیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر نماز ادا فرمائے اور خطبہ فرمائے۔ یہودی اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی مار، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو اس طرح نہ بنا لینا۔ آخری دن، یعنی اب آخری دن جو پیارے وسلم کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، مگر طبیعت میں مستقل بے چینی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند اشرفیاں رکھوائی تھیں، تو جب پیارے وسلم کو یاد آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ مرض میں شدت اور کمی ہوتی رہی، یعنی مرض بڑھتا رہا اور کم ہوتا رہا۔ جس دن وفات ہوئی اس دن طبیعت میں ذرا سکون محسوس ہوا تو فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پردہ گرا دیا، یعنی ہلکا سا مسکرایا، پردہ گرا دیا۔ یہ آخری موقع تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ رو پڑی، دوبارہ سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بیماری سے وفات پا جاؤں گا، یہ سن کر میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملو گی، اس پر میں مسکرانے لگی۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ پھر مسواک کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک نرم کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، سپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سانس کی گھڑگھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھلے تو لوگوں نے الفاظ سنے، نماز اور غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا برتن تھا، اس میں ہاتھ ڈبو کر چہرے مبارک پر بار بار پھیرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کر دیا اور 3 بار فرمائے، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا دن تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہ آیا اور تلوار نکال کر بولے کہ جس نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے یہ آیت دہرائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پھر جاؤ گے؟
یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ نہیں رہے تو کیا تم اسلام چھوڑ کر واپس کافر بن جاؤ گے؟ یہ آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو۔ وہ فوراً سنبھل گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس آیت کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ نہایت صبر سے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا کر اسی جگہ قبر مبارک بنائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ 10 کی تعداد میں حجرے میں آتے، نماز جنازہ ادا کر کے چلے جاتے۔ رات کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب یلو باکس میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پہلے مردوں، پھر عورتوں اور پھر بچوں نے پڑھی، لیکن امام کوئی نہ تھا۔ پیج نمبر 92 پہ آپ لوگوں کی خالی جگہ ہیں، اس کو اسی طرح مکمل کریے گا بک کے اندر۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات کی خبر دی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ اب سبق کا ہم لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، مختصر سوال 3 اور مفصل سوال 1۔ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کے پاس ہے، آخری دنوں کی نماز جنازہ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی مار، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو میری قبر کو اس طرح نہ بنا لینا۔ دوسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے آخری کام کون سا کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس چند اشرفیاں رکھوائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آخری غسل کس نے دیا اور قبر مبارک کس نے اور کہاں بنائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا کر اسی جگہ قبر مبارک بنائی۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی اور تدفین کس وقت ہوئی؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 10 کی تعداد میں حجرے میں آتے اور نماز جنازہ ادا کر کے چلے جاتے۔ رات کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد اسی پیج کے اوپر سبق مکمل اور نصاب مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا لاسٹ کام تھا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد اسکول میں لا کر کاپی چیک کروا دیں۔ شکریہ۔